الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بعد از حمد و صلوات آج دو موضوع خطبہ جمعہ کے لیے تفویض کیے گئے، ایک ہے عدل اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع کی مناسبت سے تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اطاعت امر کے تحت وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے رہنے والے ہیں، اپنے خطبات کے اندر اپنے علماء کرام سے بڑی لمبی لمبی گفتگو سنتے ہیں، جبکہ یہاں کے نظم کے مطابق وقت کا اختصار ہے اور یہ سنت مبارکہ کے عین مطابق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ تھا، خطبہ چھوٹا اور نماز دوسری نمازوں کی نسبت ذرا طویل۔ عدل کے حوالے سے چند ضروری گزارشات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے اندر عدل کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور بہت زیادہ ترغیب بھی دی گئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اپنے تمام خطبات میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عدل اور انصاف ہمارے ہاں مترادف لفظ بھی سمجھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک تیسرا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قسط کا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اور دوسری جگہ کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ قسط رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے قسط اور عدل قریب ہیں، جبکہ انصاف تھوڑا سا الگ۔ انصاف نصف سے ہے، فریقین کے درمیان دو حصے متوازی کر دینا، یہ انصاف۔ ایسا معاملہ کوئی سامنے آئے تو دونوں کو راضی کرنا، یہ انصاف ہے۔ جبکہ عدل جو ہے، عدل وہ وسیع المعنی۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول کے مطابق حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے توازن قائم کرنا۔ عدل کا معنی ہے توازن، اور اعتدال کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ میں دو حوالوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وقت کے اختصار کے پیش نظر۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی کے تمام مراحل میں لفظ عدل جو ہے وہ استعمال ہے، اور دین اسلام دین عدل ہے۔ ضروری نہیں کہ عدالتوں ہی میں عدل ہو،
ایک آدمی جہاں کہیں بھی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ آپ اگر باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے عدل سے کام لینا پڑے گا، اپنے گھر والوں کے لیے عدل سے کام لینا پڑے گا۔ انصاف میں ہوتا ہے برابری کے ساتھ سلوک کرنا، اور عدل میں ہوتا ہے اگلے کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصاف کرنا۔ مثلا کسی کی اولاد ہے، 4 بیٹے، ایک پہلی کلاس کا طالب علم ہے، ایک منتہی کلاس کا طالب علم ہے، دونوں کی پرورش، دونوں کی تربیت اور دونوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ والد کا ذمہ ہے، تو وہ اپنی اولاد کو برابری کے ساتھ اگر دے گا، پہلی کلاس والے کو بھی اتنا ہی دے گا، آخری کو بھی، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ ان کی ضروریات کے پیش نظر خیال رکھنا یہ عدل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی دفتر چلاتے ہیں، آپ کسی انتظامیہ میں منتظم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو جتنے آپ کے ماتحت ان سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا یہ انصاف، اور ان کے کام کے مطابق ان کو احکامات دینا یہ عدل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ عدل کرنا ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے، اور خبردار کسی قوم کی دشمنی یا کسی قوم سے، کسی طبقے سے نفرت اور مخالفت کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی۔ ایک منصف کا، ایک عادل کا یہ کام ہے کہ اس نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے، کسی کی مخالفت کی وجہ سے بھی اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور آگے کیا ارشاد، ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین، کہ اگر تمہاری اپنی ذات کا معاملہ ہو، تمہارے والدین کا معاملہ ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کا بھی معاملہ ہو، تب بھی ان کی رشتہ داری، ان کے ساتھ تعلق خاطر اور اپنی ذات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے انصافی نہیں کرنی۔ ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف اپنے ہیں، نہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے بے انصافی کرنی ہے، نہ کسی کی اپنائیت کی وجہ سے بے انصافی کرنی ہے۔ یہ دین کا حکم ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان کہلانے والا ہے، دوسری طرف غیر مسلم ہے، انصاف کے ساتھ کام کیا، اگرچہ مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اگرچہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، عدل کے ساتھ زندگی گزارنا، توازن کے ساتھ۔ جو احکامات ہیں، عدل ایک اور بھی چیز ہے جو محدثین کے ہاں ایک صفت کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جو اخلاقیات کے خلاف۔ اخلاقیات کے ساتھ، مروت کے ساتھ، شریعت کے احکامات کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ عدل ہے، اور ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ اس کی زندگی در حقیقت عبادت کی زندگی ہے۔ اس کو پیدا کیا گیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ ہر لحاظ میں عدل سے کام لینا ہے، عمل کے اندر، گفتگو کے اندر، دوسروں کے ساتھ معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، کسی کام کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے توازن قائم رکھنا ہے۔ شریعت کے خلاف، اخلاق کے خلاف، مروت کے خلاف کام نہیں کرنا، یہی ایک مسلم کی شان ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ عدل ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کجی اختیار نہیں کرنی،
کسی جگہ پہ ڈنڈی نہیں مارنی، یہ عدل ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج رجب کی 26 تاریخ، ہمارے ہاں تو 25 ہے، آپ کے ہاں 26، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ مشہور ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا تھا وہ 27 رجب کی شام کو ہوا تھا، جبکہ کئی اقوال ہیں روایات کے اندر، کئی اقوالات۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 قول نقل کیے ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے 5، اور سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کے اندر 18 سے زیادہ اقوال نقل کیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے اندر بڑا شوق تھا اس حوالے سے، پوچھتے تھے اللہ کے نبی سے۔ کبھی اللہ کے نبی خود بھی بتاتے 200 سے زیادہ احادیث ہیں اور 32 سے زیادہ صحابہ سے روایت ہے۔ یہ ایک معجزاتی سفر تھا، یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، لیکن ہمارے ہاں واقع معراج کے حوالے سے افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں مسلمان کہلانے کے باوجود وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اگر ہوا ہے تو خواب کی حالت میں ہوا ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف معراج کے حوالے سے ایسے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں جو سوائے تلذذ ذہن کے اور کچھ بھی نہیں، صرف حز اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبق کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس میں ایسے واقعات بالخصوص جہنمیوں کے مختلف طبقات کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، اور جنت کے جو واقعات ہیں وہ ترغیب کے لیے ہیں، تحریض کے لیے ہیں، شوق دلانے کے لیے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، چنانچہ حضرت شیخ مولانا عارف جوید محمدی صاحب نے آج مغرب کے بعد پروگرام رکھا ہے، اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج یہ سمجھ لیں صرف اختصار کے ساتھ کہ یہ واقعہ ہوا تھا، عالم بیداری میں ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس ایسے معجزاتی سفر کا تذکرہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد۔ ایسا معجزاتی سفر ہے جس میں کئی معجزے سمو دیے گئے۔ پھر انبیاء کرام کی امامت کروائی تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ساری کائنات پر واضح کر دی گئی ہے۔ براق کے حوالے سے جانا، ایک ایک لمحہ جو ہے اس واقعے کا وہ سونے نبی کی فضیلت بھی ہے، اللہ رب العزت کی شان اعجازی بھی ہے۔ اس واقعے کو پڑھنا چاہیے، صحیح واقعات کے ساتھ اس کے اسباق کو زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور اس سے جو واقعات ہیں جہنمیوں کے ان سے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، دعا کریں اللہ سب پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما، اللہ مسلمان جہاں کہاں ہیں ان کی تائید و نصرت فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
ربنا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت فتنة فاقبضنا غیر مفتون اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر وعذاب النار اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اللہم انا نعوذ بک من فتنة الماسم والمغرم اللہم انا نعوذ بک من فتنة الغنا والفقر ومن ارذل العمر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.